آج بڑی بابرکت اور بڑی پروقار رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے زیادہ جس رات کو اللہ نے درجہ عطا فرمایا۔ کچھ چیزیں بڑی سمجھنے کے لائق ہوتی ہیں۔ انسان کو اگر یہ احساس ہو جائے نا وہ کہاں بیٹھا ہے، یہ احساس ہو جائے کس وقت بیٹھا ہے، اور یہ احساس ہو جائے کہ کن گھڑیوں میں بیٹھا ہے، تو ویسے ہی اس کی توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی، اس کا مزاج روحانی ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں سب سے زیادہ روحانیت کی ضرورت ہے، دل لگنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو آج رات بڑی برکت والی ہے، کوشش فرمائیں کہ نیتیں اور ارادے درست رہیں اور کچھ پانے کا جذبہ طبیعت میں پیدا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نہ اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اسلام باقی سارے مذاہب سے اس لیے مختلف ہے کہ اسلام رسم و رواج کا نام نہیں۔ ہم نہ دین کو اس طرح لیتے ہیں جس طرح کوئی مخصوص سی رسم و رواج نہیں ہوتا۔ اب میں مسجد کے اندر تو نہیں نا تم سے جھوٹ بولوں گا، او بھائی آپ کا دین صرف مسجد میں ہی سچ بولنے کا نہیں کہتا، ہر وقت ہی سچ بولنے کا کہتا ہے۔ آپ صرف رمضان المبارک کے اندر ہی صدقات و خیرات، عبادت، ریاضت نہیں کریں گے، پورا سال ہی کریں گے۔ راشن ونڈن والے اور لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے۔ اسلام مخصوص پوجا پاٹ کا نام نہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے عبادت کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے نیک ہو جائیں، کچھ مخصوص دن آئیں تو ان دنوں میں بدل جائیں اور باقی آپ اپنی روٹین جاری رکھیں۔ اس کا نام مذہب نہیں۔ مذہب اسلام تو ہمہ وقت، ہر وقت نگرانی کی بات کرتا ہے۔ تو اس کو اس طرح کا نہ بنائیں۔ آپ یقین کریں بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ رمضان شریف آیا تو بعض لوگ سمجھتے ہیں ایک مہینہ آیا ہے، شاید معاذ اللہ اس کے چند مخصوص رسم و رواج ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں اور اس کے بعد فارغ۔ یہ کوئی رسم ہے؟ عبادت میں اور رسم میں فرق ہوتا ہے۔ اس کی معنویت کو، اس کے حسن کو تو سمجھیں۔ اعتکاف بیٹھ گئے نوجوان کافی سارے مل کے کسی بھی محلے کی مسجد میں، تو اسی طرح سے گپیں چلتی ہیں، اسی طرح سے موبائل چلتا ہے، اسی طرح سے پیزے کا آرڈر ہوتا ہے، اسی طرح سے رات کو بوتلیں منگائی جاتی ہیں، اسی طرح۔ تو یہ آپ نے کیا ضرورت تھی اعتکاف بیٹھنے کی؟ اگر آپ اس کی معنویت کو ہی نہیں سمجھے کہ اعتکاف تو بیٹھا جاتا ہے شب قدر کی تلاش کے لیے، وہ تو ساری رات ٹک ٹکی لگا کے ڈھونڈتا ہے معتکف کہ کہیں مجھے وہ جلوے نظر آئیں جو جلوے اللہ شب قدر میں عطا کرتا ہے۔ اس کو تو ہوش ہی نہیں ہوتی کھانے کی، پینے کی، باقی معاملات کی۔ وہ تو محض ہے کسی کام آیا ہوا ہے۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں کہ مخصوص پوجا پاٹ نہیں، دین کو بطور رسم نہ لیں کہ ایک مخصوص ٹائم آیا ہے تو لہٰذا ہم دین اپنے ہر کام میں، نماز بے حیائی اور برائی سے روکے گی، حج کرنا ہے تو اس کا بہترین زادرہ تقویٰ ہے، اگر روزے رکھنے ہیں تو مقصود یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اپنے آپ کو اس کی معنویت میں لائیں، اس کی خوبصورتی میں لائیں۔ اب تو کئی دفعہ میرا دل نہیں کرتا، لوگ کہتے ہیں تقریر سنیں گے، واعظ سنیں گے، نعت سنیں گے، محفل سجے گی، تو میں کہتا ہوں کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ اس کی معنویت کو سمجھتے ہیں؟ اس کا معیار کیا ہے دین کے اندر وہ آپ کو پتہ ہے؟ کیا اس کو ہم نے ایک رسم لیا ہوا ہے؟ اللہ رسول کی بات کو بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا، بڑے نعرے لگے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بات کیا ہو رہی تھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس بات کا معیار کیا ہے؟ کتاب و سنت، قرآن و حدیث کے پیغام کی جو ہے وہ مسلمان کی نظر میں قدر کیا ہونی چاہیے، وہ علم ہے؟ تو رسومات سے نکلیں، حقیقت کا سفر کریں۔ اتنی دیر ہو گئی تقریریں کرتے، تقریریں سنتے، جلسوں میں جاتے، کتنے رمضان آئے، کتنی چیزیں آئیں، کہیں تو ہم بدل جاتے۔ 50 لاکھ سے زیادہ لوگ اگر عمرے پہ جمع ہو گئے ہیں تو چلو 25 لاکھ ہی ان میں سے واپس آ کے دیانتدار ہو جائیں، عبادت گزار ہو جائیں، اسلام کے حسن کو سمجھیں۔ 40 لاکھ حج کرنے جاتا ہے تو اس میں سے 20 لاکھ ہی سچی توبہ کر کے آ جائے۔ لیکن مدینے گئے، کعبے گئے، کربلا گئے،
جیسے گئے تھے گھوم پھر کے واپس سو آ گئے۔ سٹیٹس لگاؤ، اب تو کئی دفعہ تکلیف ہوتی، میں ذاتی طور پر اس قدر زیادہ پریشانی میں آ جاتا ہوں، کئی جگہوں پہ جا نہیں پاتا، طبیعت نہیں مانتی، دل کرتا ہے کسی پرانے دوست سے ملیں، اس سے بات کریں، اس کے پاس 4 گھڑیاں بیٹھیں، دل کرتا ہے کسی جگہ انسان بغیر مووی کے بھی کوئی بلائے، اس کے پاس چند گھڑیاں بیٹھیں، کوئی ملنے آئے تو کہے آپ سے ملنے آئے ہیں، آپ کی فوٹو سے نہیں ملنے آئے۔ کچھ تھوڑا سا یار اصل کا سفر بھی تو کرو نا۔ اب تو آپ یقین کریں، والدہ کے لیے جس نے سوٹ خریدا ہے اس نے بھی ایک دوست مجھے دکھا رہا تھا، اس نے بھی سٹیٹس پہ لگایا ہے، تیری اماں نے جو تیرے لیے کپڑے ساری زندگی بنوائے، ابا جی نے، انہوں نے فوٹو کھینچی تھی اس کی، سٹیٹس پہ دیا تھا، یہ میں نے اماں کے لیے شاپنگ کی۔ چھوڑ دیں یار، آپ زندگی کی خوبصورتی اور معنویت کو لیں تو رسم سے باہر آئیں۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ تھوڑی سی شعور کی آنکھ کھولتے ہیں نا، وہ کسی مذہب کو ماننے والے نہ ہوں یا ماننے والے ہوں، جب شعور بیدار ہوتا ہے نا تو 2-4 سوالوں کے جواب وہ تلاش کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو سوال ان کے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ انسان کیوں پیدا ہوا ہے، کہاں سے آیا ہے، اگر آیا ہے تو پھر آیا کہاں سے ہے اور کیوں آیا ہے۔ اور پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب انسان ایک جیسے سٹیٹس کے کیوں نہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی ظاہری طور پر لوگوں کی نظر میں بدصورت ہے، کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے۔ ان سوالوں کے لوگ جواب چاہتے ہیں، مقصد حیات کیا ہے اور انسان کو کس نے بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، ہم کیوں آئے ہیں، اس کا نا جواب چاہیے حضرت انسان کو۔ پھر وہ یہ سوال مختلف لوگوں کے ذہنوں میں گھومتے گھومتے کوئی کسی طرف نکل گیا، کوئی کسی طرف نکل گیا۔ ایک بڑا ادیب آدمی تھا، بڑا بہترین شاعر تھا، وہ کہنے لگا اصل میں نا انسان ایک پھول ہے، تو بہار کا موسم آتا ہے تو کھل جاتا ہے، جوانی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، پھر خزاں آتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کے پتے مرجھا جاتے ہیں، پھر زیادہ ہی پتجھڑ آتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی انتقال کر جاتا ہے، لہٰذا ایک خوشبو ہے، ایک پھول ہے۔ اس نے بھی بات کی، چلو ٹھیک کی ہوگی۔ پھر ایک اور شخص بولا، اس نے کہا نہیں، بنیادی طور پر نا پوری دنیا کے اندر مختلف کردار اللہ نے بنائے ہیں، کوئی باپ ہے، کوئی دادا ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی پوتا ہے، کوئی بھائی ہے، تو سب اپنا اپنا کردار نبھاتے ہیں اور پھر اپنے اپنے وقت پر وہ رخصت ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب کردار بدلنے کی باری آ گئی۔ اب وہ جو باپ تھا اس نے دادا بننا ہے اور وہ جو پوتا تھا اس نے باپ بننا ہے، لہذا وقت بدلتا ہے تو یہ کردار بھی بدل جاتے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے حساب سے کوششیں کرتے رہے، یہاں تک کہ بعض نے یہ بھی کہہ دیا کہ انسان پہلے حیوان تھا۔ یہ ترقی کرتے کرتے کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن یاد رکھنا یہ راز اگر کھولا ہے نا کسی نے، تو اسی نے کھولا ہے جس نے انسان بنایا ہے، یہ اسی نے کھولا ہے۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے فرمایا، وحی کے ذریعے فرمایا، ادھر ادھر سے کیوں پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو نا، میں تمہیں اللہ کا قرآن پڑھ کے بتاتا ہوں کہ تمہیں بنایا کس نے، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں بنانے والا کون ہے، وہ کون ہے جس نے تجھے بنایا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، تو ماں کے پیٹ میں تھا، ایک نطفہ تھا، ایک کریم مالک نے چاہا، پھر اس نے ماں کے پیٹ میں تیری صورت بنائی، یہ تیرے نقش و نگار بنائے، اس نے تیرے چہرے کو تخلیق کیا، پھر تیرے چہرے پر اس نے آنکھیں رکھیں، پھر ناک رکھا، پھر ہونٹ رکھے، پھر تجھے بنا کے نہ تو خود ہی فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، خود بنا کے نہ خود فرماتا ہے کہ تحقیق میں نے انسان کو بڑی ہی خوبصورت ساخت پر پیدا فرمایا۔ ایک منٹ کے لیے ذرا سوچ کے دیکھنا کہ یہ ناک اگر یہاں ہوتا تو کتنا برا لگتا، یہ ہونٹ اگر تھوڑے سے بھی نیچے ہو جائیں تو کتنے
بعض لوگوں کے نا ذرا سے دانت تھوڑے سے کبھی اوپر ہو جائے نا کسی بیماری کی وجہ سے بھی تو لوگوں کو اچھے لگتے. اللہ نے جو چیز بنائی ہے اسے بار بار توڑ کے سجا کے نئے سرے سے کر کے دیکھ لو, سونی اسی طرح ہی لگتی ہے جس طرح میرے رب نے بنا دی ہے, اسی طرح ہی خوبصورت لگتی ہے. اور وہ کہتا ہے یہ جو تیرا چہرہ ہے نا فی ای صورت ما شاء رکبک, یہ جو تیرا چہرہ ہے نا کسی کا گورا ہے تو کسی کا زیادہ گورا ہے, کسی کا گورا ہے تو کسی کا سانولا ہے, کسی کا رنگ گندمی ہے. یہ بندے کی مرضی پہ نہیں, یہ اللہ کہتا ہے جیسے میں نے چاہا ہے نا. اگر آپ یہ آیت سمجھ جائیں نا تو اپنے آپ سے پیار ہو جائے گا. پھر کالے سیاہ رنگ والا بندہ بھی کہے گا اوہو چہرہ میرا ہے پر چاہت اللہ تعالیٰ کی ہے. پھر تو اپنے آپ سے پیار ہو جائے گا, پھر تو اپنے آپ سے محبت ہو جائے گی. پھر تو انسان کہے گا کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. پھر پیار ہو جائے گا اپنے آپ سے. شرط یہ ہے کہ دیکھو تو صحیح, تو اس کو بنایا ہے اللہ نے, پیدا کیا ہے اللہ نے بنایا. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ تجھے اللہ نے بنایا ہے, خود سے نہیں تو بنا, تو کسی کی چاہت ہے, تجھے کسی نے بھیجا ہے. اچھا جی, تو اس نے پیدا کر دی یہ انسان, تو وہ ایک ان پڑھ رہ گیا ہے, وہ ایک شخص تو ایسا ہے جو بالکل انگوٹھا چھاپ ہے, وہ ایک شخص ایسا ہے جو زندگی میں نانے جویں تک کا محتاج رہا, کوئی خاص مال و دولت نہیں, کچھ بھی نہیں. کچھ بڑے مشہور تھے, بڑے معروف تھے, بڑی دنیا جانتی تھی, اور کچھ ایسے ہیں جن کو کوئی بھی نہیں جانتا. ساری زندگی انہوں نے گمنامی میں گزار دی. تو مالک یہ جو ان پڑھ رہ گئے, غریب رہ گئے, کمزور رہ گئے, گمنام رہ گئے, یہ جو پیچھے رہ گئے, یہ جو بظاہر سمجھتے تھے ہم کچھ بھی نہیں, ان کا مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. یہ آیت کے ذرا ترجمے کا انداز دیکھیے گا, یہ تیور دیکھیے قرآن مجید کی آیت کے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, یہ تیور دیکھنا. فرمایا کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ اوئے ہوئے, اللہ کرے آپ کو مزہ آئے. وہ لطف دیکھو قرآن مجید کا انداز تکلم دیکھو ذرا. کیا تم گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور کیا تم سمجھتے ہو تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں؟ یہ خطاب جس سے بھی ہے صوفیاء کہتے ہیں مچل جانے والی آیت ہے, مچل جانے والی آیت ہے. یہ جو وہ کہتا ہے نا تو نے پلٹ کے میری طرف آنا ہے, تو آئے گا میرے سامنے. مجھے ایک حدیث پڑھ لینے دو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں سے فرمائے گا, سب سے پہلا سوال لوگوں سے, مختلف احادیث میں مختلف سوال ہیں جو سب سے پہلے ہوں. اس حدیث میں فرمایا اللہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بندوں سے یہ پوچھے گا مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ میرے تے لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے, مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ میں آپ کو بات عرض کروں, مزہ نہیں آ جائے گا رب رسول کو دکھڑے سنانے کا, لطف نہیں آ جائے گا ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے حال دل عرض کرنے کا؟ کیا منظر ہوگا, کیا رنگ ہوگا, کیا انداز ہوگا. خدا خود میر مجلس بود. کریم فرماتے رب بندوں سے فرمائے گا مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ عرض کریں گے مالک بڑا ہی چاہتا تھا. اب وہ کریم ہے نا, دریائے رحمت جوش پہ ہے, تو حضور فرماتے ہیں دوسرا سوال رب فرمائے گا یہ تمہارا مجھ سے ملنے کو کیوں جی چاہتا تھا؟ یہ کیوں جی چاہتا تھا بھلا مجھ سے ملنے کو؟ یہ انداز دیکھیے. تو حضور فرماتے ہیں بندے عرض کریں کہ مالک اس لیے جی چاہتا تھا کہ تو بڑا ہی کریم ہے, بڑا مہربان ہے, بڑا ستار ہے, تو بڑا غفار ہے, تو بڑا معاف کرنے والا ہے, تو بڑا عطا کرنے والا, تو اپنے بندوں سے بڑا پیار کرنے والا ہے, تو ودود ہے, تو رؤوف ہے, تو رحمان ہے.
جی چاہتا تھا تجھ سے ملے. تو رب فرماتا ہے اس لیے جی چاہتا تھا کہ میں مہربان بڑا ہوں. ہاں. تو کریم فرمائے گا جاؤ پھر فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. اللہ فرماتے تم کیا سمجھتے ہو تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا. پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ آیا کہاں سے ہے, بنایا کس نے ہے, بھیجا کس نے ہے. اور پھر بھیجنے والا کہتا ہے میں نے بیکار, ایک ذرہ بھی اللہ نے بیکار نہیں بنایا. ادھر دیکھو میری طرف دوستو, اس آدمی کو آپ سمجھتے ہیں نا بالکل مجذوب ہے, بالکل اس کی زبان سے رطوبت نکلتی ہے اور آنکھوں سے پانی نکلتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کرانا پڑتی ہے, اور جس کو تم سمجھتے ہو نا کہ اس کو تو گھر کا ایڈریس بھی نہیں آتا, اس کی پشت پر اس کا پتہ لکھا ہے, جسے تم خیال کرتے ہو نا یہ بالکل ضعیف ہے, کمزور ہے, اٹھ نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ بندہ بیکار وہ بھی نہیں ہے. تو وہ تو بالکل کسی کام نہیں, وہ تو گھر والے بھی لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, کوئی اہمیت نہیں, کوئی پوچھتا نہیں. تو یہ کیا ہے؟ پڑھو نا مشکات شریف. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے نا اور یہ جو تم پر بارشیں برسائی جاتی ہیں یہ تمہارے ضعیف لوگوں کی برکت سے دیا جاتا ہے. میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا, ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں. مجھے ایک دوست کی بات نہیں بھولتی, ان کے بیٹے نے آ کے کہا مجھ سے, کہنے لگے ابا جی نو آکھو بڑا دے لیا رشتہ داراں نو تے بڑا ونڈ لیا, وہ کہڑا کو نا نیکی کردے نے, سوا سائڈ تے ہو کے غیبتاں کردے نے, آنکھوں نے ان بس کرن. اور وہ تھوڑے تھوڑے نالاں بھی تھے, چند باتیں اس نے اس طرح کی بتائیں جو واقعی شکایت والی تھی. تو میں نے ان بزرگوں سے کہا میں کہ پاجی منڈا بھی پریشان ہے, گھر دے بھی تو چھڈو, سادہ بندہ ان پڑھ آدمی محنت مزدوری, اتنی پتے کی بات کی. کہنے لگا حضرت صاحب پتہ نہیں اللہ کدے صدقے پہ دیندا ہے. تو مجھے یہ حدیث یاد آئی مشکات شریف کی, حضور فرمانے لگے اللہ تمہارے کمزوروں کی برکت سے تمہیں عطا کرتا ہے. کس کی وجہ سے اللہ تمہیں دیتا ہے؟ ضعیفوں کی وجہ سے. ایک تو کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا, پھر کس لیے پیدا کیا, مقصد حیات کیا ہے, اس کو آپ نے سمجھنا ہے. فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے, بہترین عمل کون بندہ کرتا ہے. اس مقصد کے لیے موت اور حیات کو پیدا کیا. ہم تو کام کرنے آئے بھائی, دنیا میں کام کرنے آئے. یہ جو لوگ ویلے بیٹھے ہیں نا, صبح سے شام تک موبائلیں چلا رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں, کھانے کھا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, یہ لوگ اس مقصد حیات سے غافل ہیں جس مقصد کے لیے بھیجے گئے. قرآن مجید کہتا ہے تمہیں اچھے اعمال کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, اس مقصد کو تم سمجھو. کوئی خیر کا کام زندگی میں کرو, کوئی خیر کا کام. یہ جو مسجد کا خادم ہوتا ہے نا, اس کے پاس مسجد کی چابیاں ہوتی ہیں, اور مسجد کے خدام اکثر پڑھے لکھے نہیں ہوتے, کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں, لہذا یہ ڈیوٹی کرتے ہیں, مسجد میں صفائی کرتے ہیں, جھاڑو دیتے ہیں, ڈیوٹیاں کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں, بن سنور کے امام صاحب آئے, جناب پگڑی باندھی ہے, جبہ پہنا ہے, آ کے وہ سج گئے, سنور گئے, آ کے یوں بیٹھ گئے وہ. لیکن ان امام صاحب کو ان کی بھی بڑی شان ہے, جو نمازی مسجد میں سجدہ کریں گے ان کی بھی بڑی شان ہے. لیکن اس بندے کا مرتبہ آپ سمجھتے ہیں جو سب سے پہلے آیا ہے, جس نے آ کے جھاڑو دیا ہے. کہہ لوں میں ایک جملہ, کہہ لوں میں ایک جملہ, ایک بات کہہ لوں وہ والی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کنجیاں ساری سیدنا بلال کو دے دی تھی, ڈیوٹی حضرت بلال حبشی کو دے دی. میں کہہ لوں یہ اسی رستے پہ ہیں جس رستے پہ سیدنا بلال حبشی تھے. پھر مجھے کہہ لینے دو یہ لفظ, مفتی بن کر, پیر بن کر, مولوی بن کر, مقرر بن کر, صدر بن کر, فلاں بن کے بیٹھے رہو, تمہیں مبارک ہو, تمہاری بڑی شان ہے.
اور یہ عظمت صرف سیدنا بلال کی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا بلال میں نے معراج کی رات جنت میں بھی تیرے چلنے کی آواز سنی. یہ شان صرف. پھر مجھے کہہ لینے دو قمر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے, تیری نظر گر بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. آپ سمجھیں اس بات کو. کوئی مقصد تو ہے نا میرے بھائی. صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت بلال مقصد بنا لیا تھا حضور کے دروازے کی نوکری کرنا. میں آپ سے عرض کروں اگر کوئی مقصد نہیں نہ بناؤ گے تو زندگی بے چین بے قرار گزرے گی. با مقصد لوگوں کی زندگی صحیح گزرتی ہے. با مقصد. کوئی ایک نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا یہ کوئی مقصد نہیں ہے لوگ راضی کرنا, سٹیٹس لگانا, ویوز چیک کرنا, لائکس, کوئی مقصد نہیں. یہ بالکل بیکار کام ہے. آپ باصلاحیت ہیں. کچھ نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے یہ نوجوان ایسے ملک اور ملت کو چلا سکتا ہے کہ کوئی مقصد نہیں ملا, کوئی کام نہیں ہے کرنے کو, کوئی ڈیوٹی نہیں اپنے ذمے لی. آنا ہے جانا ہے بیٹھنا ہے خوش گپیاں ہیں تبصرے ہیں, یہ کوئی کام نہیں. آپ کا کوئی مقصد حیات ہو, آپ کوئی ڈیوٹی کریں, کوئی کام کریں, کوئی خدمت ہو جو آپ کریں, آپ محسوس کریں گے کہ کچھ برکت ہو گئی ہے. لیکن اگر محمل وقت گزارو گے بیکار ہو جاؤ گے, زنگ لگ جاتا ہے صلاحیتوں کو. میں خود کئی دفعہ اپنے آپ پہ غصہ کرتا ہوں کہ یار یہ 20 منٹ ایسے ہی وقت ضائع ہو گیا. اور پھر ایک اور بات بھی, اس میں عمر کا بھی کوئی لینا دینا نہیں. امام رازی نے لکھا ہے ایک صحابی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تیرا تھوڑا وقت رہ گیا دنیا سے جانے کا. ظاہر ہے بوڑھے آدمی تھے. یا رسول اللہ پھر مجھے بتائیں کیا کروں؟ تو فرمایا ادھر سے صحیفے اٹھا کے لا, تجھے قرآن پڑھانا شروع کروں, پڑھتا پڑھاتا دنیا سے چلا جا. انہوں نے نہیں کہا یہ عمر نہیں. آپ کے پاس مہینہ ہے, سال ہے, 20 سال ہے, جتنا بھی ٹائم ہے, آج سے کوئی کام شروع کر دیں, کوئی ڈیوٹی کریں. آپ یقین کریں کوئی کام اگر ہم اپنے ذمے لے لیں گے تو ہمارے لیے جینا آسان ہو جائے گا, ہمارے لیے جینا آسان ہو جائے. ڈیوٹی لے لیں کوئی, اس کو کریں. اب ہوگا کیا جب آپ اس مقصد کے لیے نکلیں گے نا تو پھر مشکلات بھی آئیں گی, پھر حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. تو اللہ آزمائے گا بھی اس رستے میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پھر انسان کو آزمایا بھی جائے گا. اب مشکلات بھی آئیں گی. تو یہ مشکلات زندگی کا حسن ہے. آپ جب کسی مقصد کے تحت میدان میں نکلیں گے پھر آپ کو باتیں بھی سننی پڑیں گی. آپ بالکل صحیح جا رہے ہیں, لوگ تانے بھی دیں گے, لوگ کہیں گے بھی, تو بھائی اس کا مزہ آئے گا. اب ذہن بنا لیں کہ بھئی مشکلات آئیں گی, اتار چڑھاؤ آئے گا, تو یہ تقاضا ہوگا جب آپ پہلے سے ذہنی طور پہ تیار ہوں گے پھر کوئی بھی مشکل بندے کو پریشان نہیں کرے گی. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ حالات کا اتار چڑھاؤ بھی آتا ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کو برے حالات سے آزماتا ہے نا, اسی طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کو اچھے حالات سے بھی آزماتا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے ہیں. یہ جو بہت اچھے حالات ہوتے ہیں یہ بھی آزمائش ہوتے ہیں. جب بہت زیادہ دولت ہوتی ہے تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے, بہت زیادہ شہرت ہوتی ہے تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے, بہت زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے. اچھے حالات سے بھی یہ بندہ آزمایا جاتا ہے اور برے حالات سے بھی. بلکہ میں آپ سے عرض کروں غریبوں پر آزمائش کم ہوتی ہے, امیروں پر, مالداروں پر, مشہور لوگوں پر آزمائش. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. مال اور اولاد آزمائش ہے, فتنہ ہے, زیادہ آزمایا جاتا ہے بندہ. اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ آزمائش کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہے. یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. جو لوگ آپ کو بڑے سکھی بھی نظر آتے ہیں, نہ ہو بڑا پروٹوکول ہے, بڑے آ رہے ہیں بڑے جا رہے ہیں, ان کے بھی کبھی قریب ہو کے دیکھیں گے تو دکھ مل جائیں گے آپ. بلکہ میری ایک بات یاد رکھیے گا, جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں. ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب آپ کو صرف سننی ہے, آپ کسی کو سنا سکتے. سارے تو آپ سے مشورہ لے رہے ہیں تو آپ کس سے لیں؟
سارے آپ کو دکھ سنا رہے ہیں تو اب آپ نے کس کو سنانے ہیں؟ سارے تو اپنی باتیں آپ سے کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی بات. تو جتنا بندہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے جاتے ہیں. اس لیے حالات کا اتار چڑھاؤ تو انسان کے ساتھ رہے گا. اور پھر اسی طرح کا معاملہ مراتب کے اختلاف کا ہے. مراتب کا اختلاف بھی رہے گا. کوئی امیر رہے گا, کوئی. مجھے بتائیے مزدوروں کی ضرورت ہے کہ نہیں دنیا میں؟ تو اگر سارے ٹھیکیدار ہو جائیں گے تو مزدوری کون کرے گا؟ لیڈر اگر سارے بن جائیں گے تو کارکن کون بنے گا؟ سارے امام بن جائیں گے تو مقتدی کون بنے گا؟ سارے استاد لگ گئے تو شاگرد. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا بھائی. لیکن بس ایک بات ذہن میں رہے کہ کوئی بھی مالدار کسی غریب کو حقیر نہ سمجھے. اب مراتب کا اتار چڑھاؤ ہے, اس میں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور اگر قرآن مجید کی جو آیت, جو لفظ میں پڑھنے لگا ہوں, اگر یہ آپ سمجھ جائیں نا اور اس پر ایمان رکھیں پورے طور پر, تو پھر تو غریب آدمی کبھی پریشان ہو ہی نہ. پھر تو کہے جہاں میں ہوں بالکل ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ, فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کی روزی کشادہ کر دیتا, سب کا رزق اگر اللہ وسیع کر دیتا, لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, تو زمین میں بغاوت ہو جاتی. یہ فساد برپا کرتے, بغاوت کر دیتے اگر سب کی روزی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں غریب ہوں, تو میں کہتا ہوں زکوٰۃ تو نبی پاک نے بھی کبھی نہیں دی, حضور پر بھی فرض نہیں تھی, اتنا مال ہی کبھی جمع نہیں ہوا. اگر مال میرے بھائی بہت ہی زیادہ عظیم ہوتا تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتا, وہاں تو مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا. اگر دولت بڑی عظیم ہوتی تو سب سے زیادہ سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہوتی. نبی پاک علیہ السلام ہر کام آہستہ آہستہ کرنے کا حکم دیتے اطمینان سے. لیکن صحابہ فرماتے ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو نبی پاک جلدی سے اثر پڑھا کے گھر گئے, جلدی سے, اور تیزی سے حضور واپس آئے. تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آج اتنی جلدی آپ گئے اور اتنی جلدی واپس آ گئے. تو محبوب فرمانے لگے نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ وہ گھر میں تو سونا کل بانٹ رہا تھا, آج میں تو ایک ڈلی سونے کی بچی ہوئی پڑی ہے. تو میں نے کہا زیادہ وقت نہ گزر جائے, وہ بھی میں جلدی سے جا کے دے آؤں. تو میں جلدی سے گیا ہوں. پیسے نہ ہونے پر پریشان ہو یار, نبی پاک نے تو انہیں قبول ہی نہیں کیا, پسند ہی نہیں فرمایا. دولت, عہدہ, شہرت, اس کے بارے میں پریشان ہو. اللہ کہتا ہے یہ سب کا وسیع ہوتا تو زمین میں فساد ہوتا. لہذا مقصد حیات کو سمجھو. صرف عہدے کا اوپر نیچے ہونا یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے. اپنے آپ کو اس سے نکالو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں رکھا ہے انسان کو تو یہ اس کے لیے فائدہ مند چیز ہے. پھر ایک بات یہ ہوتی ہے, بہت سارے دوست آ کے پوچھتے ہیں جی میں جو کام بھی کرتا ہوں ناکام رہتا ہوں, جو کام بھی کرتا ہوں پیچھے رہ جاتا ہوں, جو جدوجہد بھی کرتا ہوں میرا کام آگے نہیں چلتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ گھر بنایا نہ نکاح فرمایا. ایک پیالہ تھا ہاتھ میں. ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی چلو سے پانی پی رہا تو پیالہ بھی صدقہ کر دیا. وہ ایک اینٹ کا تکیہ رکھتے تھے. ایک دن انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ بازو بچھا کے اس نے تکیہ بنایا ہوا ہے, تو وہ اینٹ بھی کسی کو دے دی, تیرے کام آ جائے گی. اس خلوص کے ساتھ انہوں نے دین کی تبلیغ کی. لیکن قوم نے کیا کیا, معاذ اللہ انہیں سزا دینے کے لیے, پھانسی لٹکانے کے لیے آ گئی. وہ تو اللہ نے کرم کیا, آسمانوں پہ اٹھا لیا. اتنی سخت محنت کے باوجود بھی ان کی ظاہری حیات میں ساری قوم ان کی فرما بردار. پھر مجھے بتائیے حضرت عیسیٰ دنیا سے کامیاب تشریف لے گئے کہ نہیں؟ جناب عیسیٰ دنیا سے وہ کیوں کامیاب گئے کہ اللہ نے جو ڈیوٹی ان کے ذمہ لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی ہے. ہم اپنی ڈیوٹیاں پوری کریں, صبح دکان وقت پہ کھولیں, گاہک تو اللہ بھیجتا ہے, رزق تو اللہ دیتا ہے, ہم جا کے محنت پوری کریں. لیکن یہ جو نتیجہ اپنی مرضی کا مانگتے ہیں نا, میں نے جیتنا ہی جیتنا ہے. جیتنا تو شرط ہی نہیں, کھیلنا شرط ہے. جیتنا تو شرط ہی نہیں.